فاتحہ. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. درود بجائے محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا. درود بجائے محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر اس بات پر تاکید فرمائی ہے کہ انسان کا وجود دو حصوں سے تشکیل پایا ہے. ایک اس کا معنوی وجود ہے اور ایک اس کی مادی حیثیت ہے. اگر قرآن کریم میں کوئی چیز ایک دفعہ بھی بیان ہو تو اس کی اہمیت قابل توجہ ہے، اور اگر کوئی چیز بار بار تکرار ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی غیر معمولی اہمیت کا حامل نقطہ ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کتاب ہدایت محدود کتاب ہے، اور اس محدود کتاب کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ذکر کی جا سکتی تھیں، لیکن خالق متعال نے اس کے باوجود کسی ایک چیز کو بار بار ذکر فرمایا ہو. یہ بار بار ذکر کرنا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس کے اندر کوئی اسرار ہونے چاہیے، اور خالق چاہتا ہے کہ اس مسئلے کے اوپر انسانیت بھرپور انداز میں توجہ دے. اب اگر تصور فرمائیے تو کیا راز ہے کہ پروردگار عالم نے انسان کے مادی اور معنوی پہلو کو علیحدہ کر کے کئی دفعہ بیان فرمایا. جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ انسان کی زندگی میں چونکہ مادی مسائل اور مادی زندگی بہت اہمیت حاصل کر جاتی ہے، خالق نے جگہ جگہ ذکر کر کے یہ ارشاد فرمانا چاہا ہے کہ انسان اپنی ظاہر کے اندر بہت زیادہ ملوث نہ ہو جائے، اپنے ظاہر کے اندر اتنا مشغول نہ ہو جائے کہ اپنی اصلی حقیقت اور اپنے اصلی باطن کو بلانے کی کوشش کرے. اب اگر آپ غور فرمائیں تو آپ دیکھیں گے کہ صبح سے شام تک جو چیز بار بار ہمارے ذہن کے اندر خود بخود ناخود آگاہ آ جائے گی وہ ہماری مادی ضروریات ہیں. اگر کوئی انسان بھوکا ہوگا تو مادی ضرورت اس کو خود بخود احساس کروا دے گی کہ اسے بھوک لگی ہے. بھوک، پیاس، تن کو ڈھانپنا، مختلف جسمانی ضرورتوں کو پورا کرنا، یہ وہ چیزیں جو خود بخود انسان کے سامنے آتی رہیں گی. لیکن خالق کا بیان یہ ہے کہ انسان اپنی اس حقیقت کے اوپر غور کرے کہ جو اس کی مستقل حقیقت ہے. مادی حقیقت دائمی نہیں ہے. مادی حقیقت جب انسان مثال کے طور پر عالم زر میں تھا تو کوئی مادہ نہیں تھا اس کے ساتھ. جب انسان اس دنیا سے چلا جائے گا پھر دوبارہ کوئی مادہ نہیں ہوگا، اور اگر مادہ ہوگا بھی تو کم سے کم اس حالت میں نہیں ہوگا جس کو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں. تو یہ متغیر حیثیت ہے انسان کی، اور جو انسان کے وجود کی اصلی حیثیت ہے جس نے اس دنیا سے لے کر گزشتہ دنیاؤں تک اور اس سے لے کر ابد تک ہمیشہ اس کے ساتھ رہنا ہے، وہ اس کا معنوی وجود ہے.
اب کس کے اندر اتنی صلاحیت ہوگی کہ وہ اس مادی وجود کے پیچھے سے گزر کر اس معنوی وجود کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، اس کی ترقی کے لیے کام کرے۔ اور ایک اور پہلو اس کے اندر یہ ہے کہ انسان کا ذہن بعض اوقات مادی وجود میں اتنا ملوث ہو جاتا ہے کہ وہ خدا کو بھی اسی مادی پیکر میں دیکھنے لگتا ہے۔ اب آپ تصور فرمائیے کہ چونکہ ہم اور آپ نے یہ دیکھا کہ ہم اور آپ کسی ایک زمانے کے اندر ہیں، ہم تاریخ کے کسی ایک حصے میں نہیں تھے، اس حصے میں موجود ہیں اور آئندہ نہیں ہوں گے، تو خدا نہ کرے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی خدا کو بھی اسی طریقے سے زمانوں کے اندر ٹکڑے ہوا دیکھنا شروع کر دے، یعنی وہ یوں سوچنا شروع کر دے کہ اس زمانے میں خدا کے تقاضے کچھ اور ہیں اور گزشتہ زمانوں میں خدا کا طریقہ کار کچھ اور تھا۔ اس مشکل کے نتیجے میں، جس کے اوپر میں چند جملات اور عرض کروں گا، ہم لوگ خود بخود اس سیدھے راستے سے دور ہو جاتے ہیں، اس منطق سے دور ہو جاتے ہیں جو الہی منطق ہے۔ خدا کی منطق میں جز نہیں ہے، خدا کی منطق میں ماضی نہیں ہے، خدا کی منطق میں کوئی مستقبل بھی نہیں ہے، خدا کے لیے سب کا سب حاضر ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم میں اور آپ میں اور قوم نوح میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جس طرح ہمارے لیے قوم نوح 6000 سال پہلے کی کوئی چیز تھی تو خدا کے لیے بھی قوم نوح 6000 سال پہلے کی کوئی چیز ہو۔ جس طرح میرے اور آپ کے لیے آخر الزمان بعد میں آنے والا وقت ہوگا، یعنی وہ وقت جب امام تشریف لائیں گے بعد میں آنے والا ہوگا، تو خدا کے لیے بھی ایسا ہی ہو کہ وہ وقت بعد میں آنے والا وقت ہوگا۔ نہیں، خدا کے لیے سب کچھ حاضر ہے، لہذا خدا کے قوانین میں کوئی استثناء نہیں ہے۔ اس نے جو قانون قوم نوح کے لیے بنایا ہے وہی قانون ہمارے لیے بھی بنا ہوا ہے۔ انہی قوانین کے تحت ہمیں بھی جزا و سزا دی جائے گی، انہی قوانین کے تحت ہمیں بھی زندگی کے اندر مانوی کمالات حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔ ہاں، شریعتوں کا فرق موجود ہے، وہ یہ کہ ممکن ہے اس شریعت کے اندر وضو کرنے کا طریقہ کار کچھ اور ہو، ممکن ہے اس شریعت کے اندر نماز پڑھنے کا طریقہ کار کچھ اور ہو، لیکن مجموعی معاشرتی قوانین میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس خاطر ہم سمجھتے ہیں کہ اس مجموع کو سمجھنا بہت ضروری ہے، جس میں چند رکاوٹیں ہمارے سامنے پیش آ رہی ہیں۔ میں آج کے دن کوشش کروں گا کہ پہلے یہ عرض کروں کہ کیوں ہم اس بات کو احساس نہیں کر پا رہے کہ ہم میں اور قوم نوح میں کوئی فرق نہیں ہوگا، ہم میں اور قوم بنی اسرائیل میں فرق کچھ نہیں ہوگا، اس بات کو شعور ہم کیوں نہیں حاصل کر پا رہے۔ پھر میں چاہوں گا کہ ان قوموں کے اندر موجود چند قوانین کا جائزہ لیں اور اس کے ذریعے سے اپنی موجودہ کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ یعنی آپ تصور کیجئے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی واقعہ قوم بنی اسرائیل کا ذکر کیا جائے تو ہم اور آپ خود بخود اس کو ماضی کا ایک واقعہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیوں ہم اپنے آپ کو ان سے مختلف پاتے ہیں؟ تو شاید میرے ذہن میں آتا ہے کہ ایک وجہ یہ ہے کہ چونکہ ہم غیبت کے دور میں ہیں اور اللہ کا ہادی اور نمائندہ چونکہ ہماری آنکھوں کے سامنے مجسم پیکر کی صورت میں موجود نہیں ہے، تو ہمیں یوں لگا جیسے اس زمانے کا قانون کچھ اور ہے، اس زمانے کا قانون کچھ اور ہوتا تھا۔ تصور فرمائیے، ہمارے سامنے قابل تصور نہیں ہے اگر آپ سے کوئی ابھی یہ کہے کہ اللہ کے نبی یہاں تشریف فرما ہوں اور حکم دیں کہ ایک ہفتے کے لیے یہیں بیٹھے رہو، تو کیا کوئی تصور ہے کہ اٹھ کے جائے یہاں سے؟ اس بارے میں یوں سوچتے ہیں، لیکن ابھی آپ کے خدمت میں عرض کیا جائے، اس قوم کے سامنے بیان کیا جائے کہ اللہ کے اسی نمائندے نے پردہ غیب سے یہ حکم بھیجا ہے اور ثابت بھی ہو جائے کہ یہ حکم بھیجا ہے، تو اس کو سمجھنے میں دقت پیش آ رہی ہے۔ کیوں یہ دقت پیش آ رہی ہے؟ ہم نے اس غیبت کو اس حضور سے مختلف سمجھا ہے۔ ہم نے سمجھا حضور کچھ اور ہے اور غیبت کا زمانہ کچھ اور ہے، جبکہ کچھ اور نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا صرف آنکھوں کے اوپر پردے پڑنے کا فرق ہے، ورنہ جس طریقے سے حضور کے زمانے میں تھا، جس طریقے سے نبی اکرم اور باقی ائمہ کی زندگی میں ان کے زمانے میں ظاہری زمانے میں تھا، بالکل اسی طریقے سے آج کے زمانے میں بھی ہے۔ جس طرح اس زمانے میں سزا تھی، اس زمانے میں جزا تھی، اس زمانے میں بھی وہی سزا اور جزا ہے۔ بس ایک جو فرق ہمارے ذہن میں آیا، ہم نے غیبت اور حضور کو جب مقایسہ کیا تو یوں سوچا حضور کو کہ شاید وہاں کچھ اور ہے، یہاں کچھ اور ہے۔ دوسرا معاملہ مجھے یوں لگا ہے کہ ہم نے جب ان کے واقعات پڑھے اور اپنی زندگی کو دیکھا تو چونکہ وسائل کا فرق دیکھتے ہیں تو یوں لگنے لگا جیسے وہ کسی اور دنیا کا ذکر ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے جب ہم نے ان کے واقعات کو پڑھا تو اس کے اندر گھوڑا، شمشیر اور مثال کے طور پر دوسرے وسائل کو دیکھا جن کو ہم اپنی زندگی میں نہیں دیکھتے، تو نہیں معلوم کیوں پس پشت ایسے ہمارے ذہن میں آ گیا جیسے اس زمانے میں کچھ اور تھا اور اس زمانے میں کچھ اور ہو رہا ہے۔ وسائل تبدیل ہوئے ہیں، اس زمانے میں شمشیر استعمال ہو رہی تھی، اس زمانے میں ممکن ہے کوئی اور اسلحہ استعمال ہو رہا ہو۔ اس زمانے میں وسائل جو ہم رفت و آمد کے لیے مثال کے طور پر جانوروں کو استعمال کیا جا رہا تھا، اس زمانے میں میوارات میکینیکل چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن کیا اللہ کے قانون بدل گئے؟ اللہ کے قوانین میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔
لہذا کسی مجتہد فقیہ نے یہ نہیں کہا ہوگا کہ جانور پر سواری کرنے کے لیے سبحان الذی سخر لنا ھذا پڑھے اور جہاز پر سواری کرنے کے لیے کوئی اور چیز پڑھے. نہیں، سب کے سب جانتے ہیں کہ قوانین وہی قوانین ہیں، بس غیبت یا حضور سے کوئی چیز تبدیل نہیں ہوتی، وسائل تبدیل ہونے سے کوئی چیز تبدیل نہیں ہوتی. اور اسی طریقے سے ممکن ہے کوئی یہ سمجھے کہ اس زمانے میں زندگی بہت زیادہ سمپلسٹی کے ساتھ تھی اور آج زندگی بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے، تو اس زمانے میں کچھ اور تھا، آج کے زمانے میں کچھ اور ہوگا. ایسا بھی ہرگز نہیں ہے. اس زمانے میں بھی لوگ بہت اچھی طریقے سے جانتے تھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. آج کے زمانے کے لوگ بھی میں سمجھتا ہوں اپنی زندگی کو سمجھنے میں کسی مشکل سے درپیش نہیں ہے. تو اس بات کا ہمیں بار بار یقین کرنا پڑے گا اپنے ذہن کے اوپر کہ کوئی چیز تبدیل نہیں ہوئی ہے. وہی خدا ہے، وہی دین ہے، وہی اس کے احکام ہیں، وہی اطاعت، وہی سزا اور جزا جو حضور کے زمانے میں ہوا کرتی تھی، جو ائمہ اطہار علیہ السلام کے بعد کے زمانے میں ہوتی تھی، بالکل اسی طریقے سے اس زمانے کے اندر بھی پیش آئے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اب یہ کہ اس زمانے میں اصلی معرکہ کیا پیش آ رہا تھا، اصلا تاریخ انسانیت کی بڑی تصویر ہے کیا چیز. یعنی جو کچھ میں اور آپ دیکھ رہے ہیں وہ ٹکڑوں ٹکڑوں کے اندر دیکھ رہے ہیں. وہ یہ کہ ہم نے اپنا زمانہ دیکھا، فرض فرمائیے ہم نے 40-50 سال یہ دیکھ لیے، ایک رسول گرامی کا زمانہ دیکھ لیا، 30-40 سال کی معلومات ہمارے پاس اس زمانے سے بھی ہے. مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کو جانتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام کو جانتے ہیں، کہیں فرعون کو دیکھ لیا، کہیں نمرود کو دیکھ لیا، کہیں انبیاء کو دیکھا. اس پورے 6-7 ہزار سال کی کوئی ایک تصویر ہے. خالق کے لیے کوئی چیز تبدیل نہیں ہوتی، خالق کے لیے ماضی، حال، مستقبل میں کوئی فرق نہیں ہوتا. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا پورے ماحول کے اوپر کیا قانون نافذ ہے. تو اس پورے ماحول کی ایک تصویر ہمارے ذہن کے اندر آنی چاہیے. اگر وہ تصویر ہمارے ذہن میں آتی ہے تب ہم سمجھ پائیں گے کہ اس دنیا کے اندر کیا انجام پا رہا ہے. میں کوشش کروں گا بنیادی طور پر جو کچھ ہے اس کی ایک اجمالی تصویر میرے اور آپ کے سامنے بن جائے، پھر اس کے اندر دیکھیں کہ ہمارا اور آپ کا کردار کس قسم کا کردار ہوگا. بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اب ہم جانتے ہیں کہ پروردگار عالم نے دنیا کے اندر انسان کو امتحان کے لیے بھیجا ہے. میں بعض اوقات مجبور ہوں کہ کچھ بنیادوں کے اوپر بار بار واپس جاؤں. اس کی وجہ یہ ہے کہ لگتا یوں ہے کہ شاید معاشرے نے ان بنیادوں کو بھلا دیا ہے اور ان بنیادوں کو بھلانے کی وجہ سے بہت ساری مشکلات میں دوچار ہو گئے. جیسے کہ میں نے ابھی روح اور بدن کا معاملہ عرض کیا آپ کی خدمت میں. اگر واقعاً ہم میں سے ہر ایک نے روح کو یاد رکھا ہوتا تو اور روح کی اہمیت کو بھی سمجھتے ہوتے تو کیا واقعاً روح کو اتنا ہی وقت دیتے جتنا اس وقت دے رہے معاشرہ. یعنی کچھ لوگوں کے نزدیک تو روح کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. کچھ لوگوں کی زندگی میں سوائے جسم اور مادی خواہشات کے کچھ بچا ہی نہیں ہے. تو اگر ہم نے اس فنڈامنٹل پرنسپل کو دیکھ لیا ہوتا، وہ اصول اولیہ جو پروردگار عالم نے دیے ہیں کہ تمہارے اندر روح ہے، نفس ہے، اس کی ترقی تمہارا بنیادی اصول ہے، تو کیا اتنا سا وقت دیتے ہم جو اس وقت ہم دینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں بار بار کوشش کیجئے کہ اصلی معرکے کو سمجھ جائیں اس دنیا میں ہو کیا رہا ہے. تو اب حضرت آدم سے لے کر اگر آج تک کے بارے میں کوئی کلی اصول بنانا چاہے ایک قانون بتا دیں کہ کیا قانون ہے، تو آپ اور میں جانتے ہیں اس قانون کو ہم حق اور باطل کی جنگ تعبیر کرتے ہیں. حضرت آدم سے لے کر یہاں تک جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سب حق اور باطل کی جنگ ہے، اور یہاں سے لے کر قیامت تک جو کچھ پیش آئے گا وہ سب حق اور باطل کی جنگ ہے. اب یہ حق اور باطل کی جنگ ہے کیا چیز؟ وہ یہ کہ پروردگار عالم نے حضرت آدم سے کہا کہ اے آدم تم زمین پر جاؤ، تمہیں میری ہدایت ملے گی، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ اس کو غم و غصہ ہوگا نہ اسے کوئی سزا اٹھانی ہوگی، اور جو میری پیروی کا انکار کرے گا اس کے لیے ساری سزائیں ہوں گی. اس کو ہم نے حق اور باطل کی جنگ کہا. وہ یہ کہ حضرت آدم زمین پر تشریف لائے، اللہ کا قانون موجود تھا، جس نے پیروی کی وہ حق پر چلا اور جس نے اس قانون کی مخالفت کی وہ باطل کہلایا. یہ وہ مجموعی قانون ہے جو حضرت آدم کے زمانے میں بھی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، نبی اکرم، اور آج تک یہی موجود ہے. قیامت تک یہی ہونا ہے کہ پروردگار عالم کی ہدایت پر چلنا حق کہلائے گا اور اس کے مقابلے میں جو کچھ آتا رہے گا وہ باطل ہوگا. اب کوئی انسان حق پر کیوں نہیں چلے گا؟ جب اس کی ساری مصلحتیں حق پر چلنے میں ہیں تو اسے تو چاہیے کہ خود بخود حق پر چلے. تو ہم نے کہا کہ دو مشکلات ہیں انسان کے راستے میں. اصولاً تو انسان کو حق پر ہی چلنا چاہیے،
اصولاً تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ باطل پر جائے. 2 رکاوٹیں انسان کے سامنے ایسی ہیں جو اس کو کہیں نہ کہیں باطل کی سمت لے جاتی ہیں. ہر دور میں یہی 2 رکاوٹیں ہیں, ہر دور میں یہی کچھ ہے. وہ 2 رکاوٹیں کیا ہیں؟ ایک انسان کی نفسانی خواہشات اور دوسرا شیطان کا وسوسہ. یہ 2 دشمن ہیں حق کے راستے میں. آپ کہیے حضرت ابراہیم کے زمانے میں کچھ اور تھا, وہاں پر بھی یہی تھا, یہی انسان تھا, یہی نفسانی خواہشات تھیں, یہی شیطان تھا. اب اس میں فیصلہ کرنے کا کردار کس کا ہے؟ تو کسی کا فیصلہ کن کردار نہیں ہے سوائے انسان کے. اللہ نے ہدایت بھیجنی ہے, آپ سے جبر سے ہدایت نہیں کروانی. شیطان نے وسوسہ دینا ہے لیکن جبر کر کے آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا. نفسانی خواہشات ابھریں گی لیکن ارادہ آپ کے ہاتھ میں ہے. کیا یہ قانون تبدیل ہوا ہے حضرت آدم سے لے کر اب تک؟ یہ قانون بھی تبدیل نہیں ہوا. بس یہی ہے معرکہ زندگی اور موت کا, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ پروردگار وہ ہے جس نے موت و حیات کو خلق کیا تاکہ تمہیں دیکھے کہ تم میں سے اچھا عمل انجام دینے والا کون ہے. اب سوچئے, ذرا سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر یہی حق کی جنگ ہے تو کس قیمت پر ہم اس جنگ میں ہار رہے ہیں؟ قیمت کیا دے رہے ہیں اس جنگ میں ہارنے کے لیے؟ یعنی اگر مجھ سے کوئی یہ کہے کہ بھائی میں سونا دے رہا ہوں تو کیا لوں؟ تو ظاہر ہے سونا کے برابر تو کوئی چیز لوں. اگر میں حق اور باطل کی اس جنگ میں ہار رہا ہوں جو کائنات کا خلاصہ ہے, آدم سے لے کر یہاں تک جنگ یہی جنگ ہے, اگر اس جنگ کے اندر کوئی ہار رہا ہے, کیا لے کر ہار رہا ہے؟ چند منٹ کی نیند, چند لوگوں کے سامنے طاقت, دنیا کی تھوڑی سی مال و دولت, یہ دے کر حق اور باطل کی جنگ ہار رہا ہے. کون سی جنگ جس کے لیے پوری دنیا خلق ہوئی ہے؟ اب کوئی مقایسہ کرے کہ یہ ہے کیا چیز, کتنی یعنی بے عقلی کا کام ہے, کتنی نافہمی کا کام ہے. لہذا امیر المومنین جب ایک دفعہ توجہ دلوانا چاہتے ہیں تو فرماتے ہیں اے انسانوں, اگر اپنے نفس کی قیمت لگا رہے ہو تو جنت سے کم نہیں لگانا, جنت سے کم قیمت نہ لگانا. تمہیں حق اور باطل کی جنگ کرنی ہے. اب اس جنگ میں تو تم خواہ نہ خواہ آ ہی گئے ہو, اس میدان اور اس محاذ کے اندر موجود ہو. تمہارے نفس کے اندر خواہشات ہیں, شیطان تمہارے اوپر وسوسہ کر رہا ہے. اب تم کیا چاہتے ہو؟ نفس تمہارے پاس وہ قیمتی چیز ہے, اس کو بیچنا ہے, بیچ کر کیا لوں؟ تو فرمایا اگر بیچ کر کچھ لینے کی بات کرتے ہو تو جنت سے کم مت لو. اچھا, اب اگر کوئی مولا سے پوچھے مولا جو شخص دنیا پرستی کا شکار ہو گیا وہ بیچ کر کیا لے رہا ہے؟ دیکھیے مجھے اور آپ کو تو سونا نظر آ رہا ہے, گولڈ, مجھے اور آپ کو دنیا نظر آ رہی ہے, گھر مثال کے طور پر, شہرت, طاقت. امیر المومنین کیا دیکھ رہے ہیں اسے؟ چونکہ ان کے پاس بصیرت ہے, میرے پاس تو نہیں ہے. ہم تو وہ ہیں کہ مولا نے فرمایا الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا, لوگ سو رہے ہیں, جب مریں گے تو جاگ جائیں گے. سوتے ہوئے آدمی کو پتہ نہیں چلتا کہ سانپ ہے یا پلاسٹک ہے, سوتے ہوئے آدمی کچھ نہیں جانتا. اچھا اب ذرا سوچئے حق اور باطل کی جنگ ہو رہی ہے. مثلا میرے سامنے کوئی آفر آئی جس میں اگر ادھر جاؤں تو باطل ہو اور ادھر جاؤں تو حق ہو, اور اس کے نتیجے میں جو مجھے ملے, فرض کر لیجئے 10 سال کے لیے پاکستان کی حکومت مل رہی ہے. میں تو اس کو 10 سال کی پاکستان کی حکومت دیکھ رہا ہوں, مولا اس کو کیا دیکھ رہے ہیں؟ مولا نے کہیں پر تمثیل ارشاد فرمائی ہیں, مثالیں دی ہیں. اچھا اب خود ذرا ذہن پر زور دے کے بتائیے گا, آئمہ کی مثالیں بلا وجہ میں ہوتی ہیں یا کسی حقیقت کو بتانے کے لیے ہوتی ہیں؟ حقیقت کے لیے. یہ مثالیں لفظ کی خاطر نہیں دیتے. مثلا اگر مولا نے کسی چیز کو کہا یہ زہر ہے تو میں اور آپ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ زہر ہے. کوئی پوچھے زہر تو نہیں ہے تو میں اور آپ کہیں گے ہم نے تو یوں ہی کہہ دیا تھا. لیکن کیا مولا بھی ایسے کریں گے؟ نہیں, وہ حقیقت جانتے ہیں, وہ حقیقت کے علاوہ کچھ نہیں کہتے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, نبی اکرم کے لیے اللہ فرماتا ہے. اگر اس طرح سے ہے تو اب ذرا سوچئے, مولا کے سامنے کسی شخص نے لا کر کوئی چیز رکھی اور کہا کہ یہ آپ کے لیے. مولا نے فرمایا یہ میرے لیے کس سلسلے میں ہے؟ کیا یہ ہدیہ ہے؟ کیا یہ تحفہ ہے؟ کہنے کا نہیں, نہ یہ ہدیہ, نہ یہ اللہ کا مال ہے, نہ یہ کسی اور کا حق ہے, یہ آپ کے لیے ہے. اب چاہتا کیا ہے؟ اس کا کوئی کام ہے جو امیر المومنین کے ہاتھ میں ہے, اس کے بدلے میں یہ اتنا نادان کم فہم دیوانہ ہے کہ مولا کے سامنے کوئی چیز رکھ رہا ہے.
مولا کی تمثیل کیا ہے؟ اور میں نے عرض کیا اگر وہ مثال بھی دے رہے ہیں تو حقیقت کو بیان کرتے ہیں۔ اب سنیے ذرا ہے کیا، فرماتے ہیں میرے نزدیک جو تو نے رکھا ہے یہ ایسا ہے جیسے اژدہا اپنے زہر آلود تھوک میں کسی چیز کو لپیٹ کر میرے سامنے پھینک دے۔ یہ حقیقت جو مولا نے بیان فرمائی ہے، مجھے بتائیے اگر یہ مجھے نظر آ جاتی تو کیا میں باطل پہ جاتا؟ بس یہ فرق ہے ہم میں اور ان میں، وہ اپنی آنکھوں سے بصیرت سے باطل کی حقیقت کو دیکھ رہے ہیں اور اس بصیرت کو اپنے ماننے والوں میں منتقل کرنا چاہتے ہیں کہ اس بصیرت کو تم کیوں نہیں سمجھ رہے؟ ہم چونکہ سمجھ نہیں پا رہے لہذا ہمارے لیے دو چوائس بن رہے ہیں، یا باطل یا حق، اور ان کے لیے دو نہیں ہیں، وہ باطل کی حقیقت کو دیکھ رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمارے سامنے صرف ایک ہے حق اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ دنیا کا اصلی ترین معرکہ ہے۔ اب آپ ایک اور بات سوچیے گا، یہ حق اور باطل کا معرکہ کچھ قوانین رکھتا ہے، آدم سے لے کر یہاں تک اور یہاں سے لے کر آخر تک اس کے کچھ قوانین ہوں گے۔ دو قوانین مجھے انتہائی اہمیت کے حامل لگے جو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ ایک بات تو یہ کہ حق اور باطل کی ایک جنگ ہر انسان کے نفس کے اندر جاری رہتی ہے۔ مثلا میں اور آپ حق اور باطل کی جنگ میں ہر وقت ہر روز ملوث رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر وقت ہمیں کچھ فیصلے کرنے ہیں اور ان فیصلوں کے اندر دو راستے ہیں، یا حق پر جائیں گے یا باطل پر جائیں گے۔ بس ایک حق و باطل کی وہ جنگ ہوتی ہے جو میرے اور آپ کے نفس کے اندر چل رہی ہوتی ہے، ایک حق اور باطل کی وہ جنگ ہوتی ہے جو معاشرے کی سطح پر چل رہی ہوتی ہے، جو معاشرے کی سطح پر چل رہی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر جب حابیل کو قتل کرنے کا ارادہ کیا قابیل نے تو اس وقت حق اور باطل کی سب سے بڑی جنگ کہاں تھی؟ یہی جنگ تھی، حابیل اور قابیل کا واقعہ۔ اندر جو جنگ چل رہی تھی اس کے علاوہ زمین کے اوپر بھی ایک جنگ دکھائی دے گئی، حابیل اور قابیل کا واقعہ۔ اس کے بعد آگے بڑھیے، حضرت نوح علیہ السلام کھڑے ہوئے، انہوں نے قوم کو ہدایت دینے کی کوشش کی، قوم نے ہدایت قبول نہیں کی، حضرت نوح کا انکار کیا۔ حق اور باطل کی سب سے بڑی جنگ کہاں تھی؟ یہی تھی حضرت نوح کا واقعہ، کہ جس میں حضرت نوح علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور دشمن انہیں ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد طوفان آ گیا، طوفان کے ذریعے سے کچھ قومیں بچی اور اس کے بعد پھر گمراہی چھانا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم کا دور آ گیا۔ حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے۔ حق اور باطل کی اس وقت کی سب سے بڑی جنگ کیا تھی؟ یہی جنگ کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا۔ اگر اچھا اب ذرا اپنے ذہن پہ زور دیجیے گا، یہ 4000 سال پہلے کی بات ہے، جس وقت عراق کا علاقہ پہلے بابل کہلاتا تھا، بابل کا حکمران تھا نمرود جو حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینک رہا تھا۔ جس وقت بابل شہر میں حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا اس وقت دنیا کے دوسرے علاقوں میں کیا ہو رہا تھا؟ کیا ہر علاقے میں حق اور باطل کی جنگ ہو رہی تھی؟ تو ایسا نہیں تھا۔ چین کے حکمران اپنی زندگی گزار رہے تھے، انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ہندوستان کے حکمران اپنی زندگی گزار رہے تھے، مصر کے حکمران اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ دنیا کے ایک گوشے میں عراق کے اندر حق اور باطل کی جنگ ہو رہی تھی اس وقت کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر پھینکا جا رہا تھا۔ اچھا باقی دنیا کے لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ حق و باطل کی جنگ ہو رہی ہے؟ شاید نہیں۔ ہندوستان کے حکمران کو کچھ پتہ نہیں چلا، چین کے حکمران کو کچھ پتہ نہیں چلا، مصر کے حکمران کو کچھ پتہ نہیں چلا۔ بس ایک بات ذہن میں رکھیے گا، ممکن ہے زمین کے کسی ایک گوشے میں حق اور باطل کی سب سے بڑی جنگ ہو رہی ہو اور باقی اطلاع بھی نہ پہنچے کہ وہاں پر حق و باطل کی سب سے بڑی جنگ ہو گئی۔ اب اس کے بعد سوچئے ختمی مرتبت کا دور آیا، جنگ بدر ہو گئی، آیا حق و باطل کی سب سے بڑی جنگ رہی یا نہیں رہی؟ تو ہم نے دیکھا کہ نبی اکرم کے دور میں جنگ بدر کو غیر معمولی حیثیت حاصل ہے۔ اس وقت جب حق اور باطل کی یہ سب سے بڑی محاذ آرائی ہو رہی تھی تو کتنے فوجی اس کے اندر ملوث تھے؟ ایک طرف سے 313 اور سامنے 1000۔ کیا تاریخ کے مورخین نے اس جنگ کو اگر اسلام کی نظر سے نہ دیکھیں تو کسی اہمیت کے قابل سمجھا؟ کسی اہمیت کے قابل نہیں سمجھا۔ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا معرکہ کیا سمجھا جا رہا تھا؟ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا معرکہ تھا دو سپر پاورز کی جنگ، روم اور ایران۔ اس وقت دو سپر پاورز تھیں کفر کی، روم اور ایران۔ ان دونوں کی جنگ کو مورخین نے سب سے بڑی جنگ سمجھا، جبکہ حق اور باطل کی جنگ ایک چھوٹے سے بدر نامی میدان کے اندر لڑی جا رہی تھی۔
61 سال کے بعد 61 سال ہجرہ کے اندر واقع کربلا پیش آیا۔ اصل دنیا کے حکمرانوں کو پتہ چلا کہ واقع کربلا ہو رہا ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلا۔ صرف یہاں پر میدان کربلا میں چھوٹے سے ایک میدان کے اندر کچھ افراد ادھر اور کافی تعداد ادھر، حق اور باطل کی ایک جنگ ہو گئی۔ میں ان تمام جنگوں کی روشنی میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، یہ بتائیے آج حق اور باطل کی کوئی جنگ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ اگر ہو رہی ہے تو کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ CNN دے گا؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ BBC کے اوپر آئے گی؟ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو دنیا کی مورخین بادشاہوں کو دیکھ رہے تھے، مادہ پرست بادشاہوں کی طرف دیکھ رہے تھے، جبکہ وہ جنگ تھی حق اور باطل کی اصلی جنگ۔ جب جنگ بدر لڑی جا رہی تھی تو دنیا کے سارے مورخین ایران اور روم کو دیکھ رہے تھے۔ جب واقع کربلا ہوا تب بھی دنیا بادشاہوں کو دیکھ رہی تھی۔ آج آپ کیا توقع کر رہے ہیں؟ اگر حق اور باطل کی جنگ کسی چھوٹے سے میدان کے اندر ہو گئی تو میں اور آپ کیا دیکھ رہے ہوں گے؟ میں اور آپ شاید امریکہ اور یورپ کے تعلقات کو دیکھ رہے ہوں گے، چین اور جاپان کی اقتصادی ترقیوں کو دیکھ رہے ہوں گے، اور ہمیں اور آپ کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا کہ حق اور باطل کی ایک مختصر سی جنگ جو اصل میں سب سے بڑی جنگ تھی کسی ایک گوشے میں ہو رہی ہے۔ اب میں آپ کو اس پورے پس منظر کے اندر پہلی دعوت تو یہ دوں گا، اگر آپ نے یہ سوچا ہے اس زمانے میں حق اور باطل کی کوئی جنگ نہیں ہو رہی تو پہلے تو اس میں تجدید نظر فرمائیے۔ ایسا کبھی ہوا ہی نہیں، ہمیشہ روئے زمین کے اوپر حق اور باطل کی جنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ کوئی بھی دور اٹھا کر دیکھ لیجئے، کوئی نہ کوئی معرکہ حق اور باطل کا ہو رہا ہوتا ہے، نفس کے اندر موجود معرکے کے علاوہ۔ اب مجھے اور آپ کو جو کوشش کرنی ہوتی ہے، مجھے اور آپ کو دیکھنا ہوتا ہے اس وقت کہاں پر معرکہ ہو رہا ہے، اور اگر میں نے اور آپ نے نہیں دیکھا نعوذ باللہ ہم اس سعادت سے محروم رہ جائیں گے۔ یہ ایک قانون ہے، اور ایک اور قانون اس ضمن میں ہمیں اور سوچنا پڑے گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ کیا دنیا میں ہمیشہ حاصل ہونے والی حق کی برتری لوگوں کی آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے؟ اس کو میں تھوڑا سا مثال کے ذریعے عرض کروں۔ اگر کوئی حضرت نوح کے طوفان سے 1 سال پہلے دنیا کو دیکھتا تو اسے دنیا کیسی لگتی؟ ظلم و جور سے بھری ہوئی، گمراہی اور فساد کا نمونہ، اور 1 سال کے بعد ایک طوفان آنا ہے۔ اس طوفان کے 1 سال کے بعد دیکھتا تو دیکھتا اس 2 سال کے اندر دنیا زمین و آسمان کے برابر تبدیل ہو گئی ہے۔ آپ بالکل عین موقع تک بھی سمجھ نہیں پاتے کہ تبدیلی کون سی تبدیلی ہے جو آنے والی ہے۔ اب اس قانون کو آگے بڑھاتے رہیے۔ ختمی مرتبت کے مکے میں تشریف آوری سے اگر کوئی 1 سال پہلے مکے کا دورہ کرتا تو کیا یہ سمجھ سکتا تھا کہ دین کامل یہاں پر اترنے والا ہے؟ اگر اس کو اللہ نے بصیرت دی ہوتی تو ایک علیحدہ معاملہ ہے کہ وہ اپنی خدائی بصیرت سے کسی بات کو سمجھ دیتا۔ اگر خدائی بصیرت نہ دی ہوتی تو باطل کی اس جنگ سے 1 سال پہلے بھی کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا کہ حق یہاں پر آنے والا ہے۔ بس پروردگار عالم کا ایک قانون ہے، وہ یہ کہ حق اور باطل کی جنگ دائرے کی شکل میں چلتی رہتی ہے، اور دائرے کی شکل میں چلنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک کمال سے شروع ہوتا ہے معاملہ، اس کے بعد کسی پستی کا شکار ہو جاتی ہے، پستی چھا جاتی ہے، پھر یہ پستی ٹوٹتی ہے اور پھر دوبارہ ایک کمال حاصل ہوتا ہے، اور یہ کمال پچھلے کمال سے زیادہ کامل ہوتا ہے۔ اس کی مثال دیکھیے گا، حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان سے پہلے دنیا افراتفری کا شکار ہو گئی، باطل آ گیا، گمراہی آ گئی، فساد مچ گیا۔ پھر طوفان نوح آیا، اب جو طوفان نوح کے بعد دنیا بنی وہ پچھلی دنیا سے کہیں بہتر تھی، بس ایک پستی آئی، اور پستی آنے کے بعد جب دوبارہ ترقی آئی تو وہ ترقی پچھلی ترقی سے زیادہ ترقی تھی۔ ختمی مرتبہ تشریف لانے سے پہلے دنیا عجیب و غریب گمراہی کا شکار ہو گئی، پھر جب ختمی مرتبہ اپنا پیغام لے کر آئے تو اب جو پیغام ملا وہ تمام گزشتہ پیغاموں سے زیادہ ترقی یافتہ پیغام تھا، زیادہ حق کے اوپر چلنے والا پیغام تھا، اس کے اندر کمال کی صلاحیت زیادہ تھی۔ ہمیشہ یہی قانون رہا ہے، وہ یہ کہ ایک کمال آنے سے پہلے کا جو دور ہے وہ شدید ترین پستی اور گمراہی کا دور ہوگا، اور جو پچھلے قوانین کو نہیں دیکھے گا وہ اس گمراہی کو دیکھ کر یہ سمجھتا رہے گا اب اس میں اصلاح نہیں ہونی، اب یہاں پر کچھ نہیں ہونے والا۔
وہ نہیں جانتا کہ اسی گمراہی کے پیچھے ایک اور طوفان اٹھنے والا ہے، جس کے نتیجے میں اب جو ہدایت آئے گی وہ پچھلی ہدایت سے زیادہ ترقی یافتہ ہوگی۔ یہی میں سمجھتا ہوں امتحان ہے غیبت کا۔ غیبت کا اصلی امتحان یہیں پر ہے کہ اگر آج کوئی دنیا کے اندر پھیلی ہوئی گمراہی کو دیکھے تو سمجھ ہی نہیں سکے گا کہ اس وقت حق پر باقی رہنا در حقیقت کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر آج کوئی پھیلی ہوئی گمراہی کو دیکھے گا تو وہ یوں سمجھے گا جیسے گمراہ ہونا زمانے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی حضرت نوح کے طوفان سے 1 سال پہلے ہوتا تو وہ یہ سمجھتا جیسے نوح کا طوفان کبھی نہیں آئے گا اور نوح کے دشمن نعوذ باللہ کامیاب ہو گئے۔ رسول خدا کے آنے سے 1 سال پہلے اگر کوئی مکہ کے اندر ہوتا تو یوں سمجھتا جیسے کفر، بت پرستی، شرک چھا گئی ہے، اب پرچم توحید کبھی بلند نہیں ہوگا۔ بالکل یہی صورتحال اس وقت ہے۔ وہ جی کہ کفر، مادہ پرستی اور نفاق اس بری طریقے سے چھا گیا ہے دنیا کے اوپر کہ مرد موحد اور ایماندار دیندار شخص یہ سمجھے گا جیسے اب دینداری کے واپس آنے کا کوئی امکان نہیں رہا، اب کبھی دین کی حاکمیت نہیں آئے گی نعوذ باللہ۔ اور ہم کچھ نہیں جانتے کہ چند مہینوں یا چند سالوں کے اندر پھر خدا اس تبدیلی کو ایجاد کر دے، جس کے بعد جو کمال حاصل ہوگا وہ پچھلے کمال سے کہیں زیادہ مضبوط ہوگا۔ تو عزیزان محترم، ہمیشہ اس انتظار کے موقع میں، اس غیبت کے موقع میں اپنے ذہن میں رکھیے کہ تاریخ بشریت میں ایسا کئی دفعہ ہوا ہے کہ عین اس موقع پر جب یوں لگا جیسے اب کبھی ہدایت نہیں آ پائے گی، اب کبھی حاکمیت نہیں آ پائے گی، عین اس موقع پر جب ظلم اپنی بھرپور طاقتیں رکھتا ہے، اس موقع پر پروردگار عالم کی نصرت نازل ہوئی۔ لہذا روایات کثرت کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہیں۔ میں انشاءاللہ کچھ مجلسوں کے بعد آپ کی خدمت میں روایتوں کا کچھ سلسلہ شروع کروں گا اور اس کے ذریعے سے ہم ان چند قوانین کو اور زیادہ اچھے طریقے سے دیکھ پائیں گے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ بس 2 قوانین میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے، وہ یہ کہ زمین کے اوپر ہمیشہ حق اور باطل کی جنگ چل رہی ہوتی ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دیکھنے والا سمجھ نہیں پاتا حق اور باطل کی جنگ کہاں ہو رہی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب بھی حق کی فتح آنے والی ہوتی ہے اس سے پہلے والا دور باطل کی حاکمیت کا دور ہوتا ہے، شدید حاکمیت کا دور، جس میں باطل پر چلنے کی خواہش تمام لوگوں کے اندر آ جاتی ہے اور بہت کم لوگ دیندار باقی رہ جاتے ہیں۔ اسی کو ہم امتحان تعبیر کرتے ہیں۔ دنیا میں امتحان صرف اتنا نہیں ہے کہ میں اور آپ نماز پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے، دنیا میں امتحان بس اتنا نہیں ہے کہ میں نے اور آپ نے خمس دیا یا نہیں دیا، یا اپنی ذمہ داری کو انجام دیا انفرادی طور پر یا نہیں دیا، یہ معاشرتی ذمہ داری، یہ دنیا کی سب سے بڑی ذمہ داری میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ورنہ اب آپ خود تصور فرمائیے، اگر میں آپ سے ایک سوال کر دوں وہ یہ کہ اگر کوئی میدان کربلا کے وقت عاشور کے دن روزہ رکھا ہوا تھا، اس کی شب نماز شب پڑھ رہا تھا لیکن سید الشہداء کا ساتھ نہیں دے رہا تھا، تو کیا جزا حاصل کرے گا؟ آپ جانتے ہیں کہ اس کو کوئی جزا نہیں ملنی ہے، اس کو سزا کے علاوہ کچھ نصیب نہیں ہونا ہے۔ بالکل اسی خطرے کے تحت کہوں گا آج کی حق اور باطل کی جنگ میں کہیں میں اور آپ پیچھے نہ رہ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج دنیا کی کسی گوشے کے اندر حق کا علم بردار حق کی خاطر لڑ رہا ہو اور باطل اپنے بورے باطل کے ساتھ اس حق کے اوپر حملہ کر رہا ہو، اور میں اور آپ اپنی نماز اور اپنے روزے کے اندر مشغول رہ کر سمجھیں کہ ہم نے ساری ذمہ داریوں کو ادا کر دیا۔ اس مسئلے کے اوپر بھرپور توجہ فرمائیے گا۔ بس ہمیشہ دنیا کے اندر دیکھیے آج آپ حق کہاں پر جمع ہوا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اب میں آپ کی جگہ بیٹھ کر یہ تشخیص نہیں دوں گا کہ میں آپ کا ذمہ دار بن جاؤں اور آپ کو اپنے طرف سے بتانا شروع کر دوں کہ حق کہاں پر بیٹھا ہوا ہے۔ آپ اپنی عقل کو استعمال کیجیے، آپ کو پروردگار عالم نے دین کے ذریعے شعور دیا ہے، فکر دی ہے۔ میرا کام بس اتنا ہے آپ کو اس بات کے اوپر آگاہ کرنے کی کوشش کروں کہ عزیزان محترم کہیں ایسا نہ ہو کوفہ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر کربلا کا معرکہ ہو رہا اور میں اور آپ کوفہ کے اندر خاموش بیٹھے رہ جائیں۔ اس غلطی کو دوبارہ تکرار نہ ہونے دیجیے گا۔ اور ایک اور بات اس کے سلسلے میں بعد میں عرض کروں گا۔ اب آپ دیکھیے جو ہم نے 3 مثالیں آپ کی خدمت میں انتظار کے سلسلے میں دیں، حضرت نوح علیہ السلام کی مثال دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال دی اور ختمی مرتبت کے زمانے کی مثال دی، کہ ان تینوں کے اندر کچھ خاص انتظار تھا، اور اس انتظار کے نتیجے میں ایک قانون وہاں سے بھی ہم حاصل کرنا چاہیں گے۔ ہر انتظار کے بعد تیاری اور امتحان سخت ہوتا چلا گیا،
ہر انتظار کے بعد، یہ 6000 سال 7000 سال کے دور کو دیکھیے، ہر دور میں امتحان سخت ہوتا چلا گیا ہے۔ اور میں آپ کی خدمت میں تفصیل عرض کرتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں کل انتظار اور کل تیاری اور امتحان کیا تھا؟ مومنین حضرت نوح کے ماننے والے، مخالفین حضرت نوح کے دشمن، اور دشمنوں کی طرف سے حضرت نوح کے اوپر اعتراض اور طنز کہ تمہارا وہ عذاب کب آئے گا۔ پروردگار عالمین نے مومنین کو ذمہ داری دی، اور وہ ذمہ داری یہ دی کہ صبر دکھائیں، استقامت دکھائیں، بس یہ ذمہ داری، اور مومنوں کو کوئی ذمہ داری نہیں دی گئی۔ یعنی کہیں میں نے نہیں دیکھا حضرت نوح کے زمانے میں قوم نوح سے کہا گیا ہو کہ دشمنوں کا مقابلہ کریں، ہم نے نہیں دیکھا۔ یہاں تک کہ شاید کل بھی عرض کیا ہو کہ قوم نوح کو کشتی بنانے کی ذمہ داری بھی نہیں دی، کشتی بھی حضرت نوح نے خود ہی بنائی۔ ہم نے نہیں دیکھا روایت میں کہ انہوں نے یہ اپنے ماننے والوں سے کہا کہ آؤ جمع ہو میرے ساتھ مل کر کشتی بناؤ، کشتی بھی حضرت نوح نے خود ہی بنائی۔ مومنین کو بس ایک ذمہ داری دی گئی، وہ یہ کہ دشمنوں کے طنز کا مقابلہ کرو، صبر دکھاؤ، استقامت دکھاؤ، اور جب کشتی چلنے لگے کشتی میں بیٹھنے کے قابل ہو جاؤ، بس اتنی ذمہ داری۔ کتنے لوگ کامیاب ہوئے؟ ہم نے کل عرض کیا آپ کی خدمت میں، روایات کہتی ہیں انگو شمار بھی نہیں تھے، 10 بھی نہیں تھے، یا بعض روایتوں کے اندر فرض فرمائیے 25 لکھا ہو یا 30 لکھا ہو، انتہائی کم تعداد تھی حضرت نوح کے زمانے میں کہ جو اس امتحان میں کامیاب ہوئے، جبکہ اس امتحان میں کرنا کیا تھا؟ صرف دشمنوں کے مقابلے میں صبر دکھانا تھا۔ اب آئیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک آتے آتے یوں لگا جیسے امتحان نے ایک مرحلہ ترقی کر لی۔ پہلے امتحان بس اتنا تھا، صبر دکھاؤ، استقامت کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قوم بنی اسرائیل سے کہا گیا صبر کرو، فرعون ظلم کر رہا ہے، تم لوگ صبر کرو، ایک منجی نجات دینے والا آئے گا۔ اچھا وہ نجات دینے والا آ کر کرے گا کیا؟ اصل میں نے کہیں نہیں دیکھا حضرت موسیٰ نے فرعون سے کہا میں لشکر بناتا ہوں، تم بھی لشکر بناؤ، ہم دونوں جنگ لڑیں گے، ہم نے کہیں نہیں دیکھا۔ حضرت موسیٰ نے فرعون سے جو کل جملہ کہا فَأَرْسِلْ مَعِيَ بنی اسرائیل، اے فرعون تو اپنی حکومت میں جو کرتا ہے کرتا رہے، بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے، ختم ہو گیا معاملہ۔ حضرت موسیٰ نے یہ نہیں کہا میں بنی اسرائیل کا لشکر بناؤں گا، تو بھی اپنا لشکر بنا، اب ہم دونوں لشکر ٹکرا کر دیکھیں گے کون جنگ جیتے گا۔ اصل بنی اسرائیل کو یہ ذمہ داری دی نہیں کہ تم لشکر میں شرکت کرو۔ پورے واقعات آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، کہیں ایک بنی اسرائیل نے فرعون کے لشکر کے ساتھ جنگ نہیں کی، صرف اتنا کیا گیا صبر کرو، استقامت دکھاؤ، جب تمہارا رہبر کہے کہ چلو تو چل نکلنا، بس اتنا کام۔ بس پچھلی دفعہ کے مقابلے میں اس دفعہ میں صرف ایک چیز اضافہ ہوئی، ایک ہجرت، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ پچھلی دفعہ یہ تھا کشتی تیار ہوگی کشتی میں بیٹھ جانا، اس دفعہ اتنا ہوا وہ یہ کہ ہم جب کہیں کہ ہجرت کرو تو ہجرت کر دینا، بس۔ کیا دشمن سے لڑنا ہے تو لڑنے کی کوئی بات نہیں ہے، فرعون حملہ کرے گا تو کون بچائے گا؟ حضرت موسیٰ نے کہا میں اپنے عصا سے مقابلہ کروں گا۔ جب فرعون کی فوج پیچھے آ گئی اور دریا کے کنارے پہنچ گئے، تب بھی حضرت موسیٰ نے فرعون سے اپنی قوم سے یہ نہیں کہا کہ مڑو اور فرعون کے لشکر کا مقابلہ کرو، کہا نہیں میں دریا کے اوپر لاٹھی ماروں گا، 12 راستے بن گئے، تم یہاں سے نکل جاؤ۔ بس امتحان میں ایک ترقی آئی ہے، ایک ہجرت ہے، لیکن جنگ کوئی جنگ نہیں ہے، صرف بھاگنا تھا وہاں پر۔ یہ جو بھاگے اور آگے چلے پھر امتحان میں ناکام ہو گئے۔ کس طرح امتحان میں ناکام ہوئے؟ جب کہا کہ پانی سے گزرو تو اپنے نبی پہ اعتماد نہیں کیا، کہا ہم اس پانی سے نہیں گزر پائیں گے۔ جب پانی سے گزر گئے تو گوسالہ پرستی شروع کر دی، جب بت پرستی شروع کی، اور تیسری دفعہ جب اللہ نے کہا کہ اس قوم کے ساتھ لڑو، یہ وہ واحد جگہ تھی جہاں بنی اسرائیل سے لڑنے کے لیے کہا گیا۔ کہا اگر بیت المقدس میں داخل ہونا ہے وہاں موجود قوم عمالقہ سے لڑنا ہوگا، کہا ہم نہیں لڑیں گے، کہا نہیں لڑو گے 40 سال صحرا میں گھومنا پڑے گا۔ 40 سال صحرا کے اندر گھومتے رہے، یہاں تک کہ 40 سال کی اذیت و آزار برداشت کرنے کے بعد اپنے پیغمبر سے کہا کہ اب ہم لڑنے کو تیار ہیں۔ پھر لڑنے کے لیے گئے، خدا نے نصرت دی، لیکن وہاں پہنچ کر پھر انبیاء کے ساتھ نافرمانی شروع کر دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو اسٹیٹس ان کو ملا تھا فضیلت کا، وہ ساری فضیلتیں چھن گئی، من و سلوہ آنا بند ہو گیا۔ پروردگار عالم قرآن کریم میں کہتا ہے ہم نے بنی اسرائیل کو تمام قوموں پر فضیلت دی تھی، چند 10 سالوں کے اندر وہ ساری فضیلتیں پامال ہو گئیں۔ قوم بنی اسرائیل کو قرآن کریم نے کہہ دیا تم دنیا کی پست قوم ہو اور ہمیشہ گمراہی کا شکار رہو۔ امتحان بڑھ گیا۔ حضرت نوح کے زمانے میں امتحان بس اتنا تھا، ایک کشتی میں بیٹھنا تھا،
تب لوگ کم کامیاب ہوئے تھے. قوم بنی اسرائیل کے ساتھ ایک امتحان بڑھا، مجھے کہ ایک ہجرت کرنی ہوگی، اس میں ناکام ہوئے. جب ناکام ہوئے امتحان اور بڑھ گیا کہ اب قوم سے لڑنا ہوگا، پھر ناکام ہوئے، پھر 40 سال کی سزا ملی، اور اس کے بعد اینڈ یہ ہوا کہ وہ قوم تمام فضیلتوں سے محروم ہو گئی. ختمی مرتبت کے دور میں کیا ہوا؟ ختمی مرتبت کے دور میں تیسرا امتحان شروع ہوا، وہ یہ کہ قوم یہود اور قوم عیسائیت سے کہا گیا کہ ایک نبی آئے گا، اس نبی کا تمہیں ساتھ دینا ہوگا. آیا اس نبی نے جنگ لڑنی ہے. قوم یہود اور قوم بنی اسرائیل دونوں کو پتا تھا، عیسائی اور بنی اسرائیل دونوں کو پتا تھا کہ نبی اکرم نے جنگیں لڑنی ہیں، اچھی طرح جانتے تھے کہ نبی جنگ لڑیں گے. لہذا حضرت سلمان فارسی جیسا پہلے سے آگاہ تھے کہ نبی نے جنگ لڑنی ہوگی. کیا ان جنگوں میں کامیاب ہو گئے؟ کسی ایک جنگ میں بھی یہودیوں نے اور عیسائیوں نے نبی اکرم کا ساتھ نہیں دیا. کسی جنگ میں عیسائیوں اور یہودیوں نے نبی کا ساتھ نہیں دیا، ہر جنگ میں نبی کی مخالفت کی. بس امتحان بڑھ گیا اس دفعہ صبر و استقامت بھی دکھانا تھا، اور ایک جنگ پہلے سے طے شدہ تھی کہ جنگیں لڑنی ہیں. اور اس کے بعد ایک اور کام تھا جو ایک عجیب کام تھا، وہ یہ کہ پچھلی شریعت نسخ ہو جائے گی، نئی شریعت تمہیں دی جائے گی. آپ تصور فرما رہے ہیں امتحان کی کیفیت کو. امتحان یہ ہوا کہ صبر و استقامت بھی دکھاؤ، ایک جنگ کی تیاری بھی کرو، اور نئی شریعت حاصل کرنے کے لیے سیاہ صدر بھی بناؤ. تمہیں نئی شریعت دی جائے گی، اس نئی شریعت کو قبول کرنا ہوگا. اس امتحان میں کامیاب ہوئے یا ناکام ہوئے؟ تو ہم دیکھتے ہیں قوم یہود اور قوم عیسائیت بری طرح ناکام ہو گئے. پروردگار عالم نے اپنے ایک اور قانون کو نافذ کیا، اور خدا کا قانون کیا ہے؟ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے ہمارا قانون ہے کہ اگر ہم کسی قوم کو ذمہ داری دیتے ہیں اور وہ قوم ذمہ داری کو نہیں لیتی، یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے کر آئے گا، پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے. اللہ کا دائمی ابدی قانون ہے. اگر ذمہ داری دی، تم نے ذمہ داری نہیں لی، تم سے ذمہ داری چھین لی جائے گی، ذلت و مسکنت تمہارے اوپر لکھ دی جائے گی، ذمہ داری کو کوئی اور قوم انجام دے گی. نبی اکرم کے دور میں بالکل یہی کام ہوا. قوم عیسائیت اور قوم یہودیت کی ذمہ داری تھی کہ نبی کا ساتھ دیتے، انہوں نے نبی کا ساتھ نہیں دیا. جب ساتھ نہیں دیا، یہ فضیلتیں چھن گئیں، کسی اور قوم کو کہہ دیا گیا کہ وہ نبی کا ساتھ دے. آبان و انصار کی اللہ کے نزدیک کوئی کمی نہیں ہے. کچھ اور آبان و انصار آ گئے، نبی کا دین قائم ہو گیا. پھر اس قوم کے ساتھ کیا ہوا؟ ذلت اور مسکنت ہمیشہ کے لیے لکھ دی گئی. اب غیبت کیا ہے؟ کیا کہیں یہ پھر کوئی ایسا امتحان تو نہیں ہے؟ یہ 6000 سال میں مسلسل یہ ہوا ہے قرآن کریم کی روشنی میں کہ مسلسل قوموں کو ذمہ داری دی گئی ہے، ان قوموں نے ذمہ داری نہیں لی تو ذلت اور مسکنت لکھ دی گئی. اور اس کے بعد یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، قوم کے ذمہ دار تبدیل کر دیے جاتے ہیں اور پھر وہ نہیں ہوتے جو پہلے والے تھے. قرآن کریم اس طرح ارشاد فرما رہا ہے. لہذا ہمارے پاس ایک روایت ختمی مرتبت کی موجود ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. نبی اکرم اپنی روایت میں ارشاد فرماتے ہیں، حضرت سلمان فارسی وہاں پر تشریف فرما ہے، اپنے اصحاب سے کہتے ہیں کہ اے لوگو، تم لوگ دین سے نکل جاؤ گے اور اس کی قوم تمہیں جبر کر کے دین کے اوپر دوبارہ لے کر آئے گی. حضرت سلمان فارسی کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں اس کی قوم تمہیں جبر کر کے دوبارہ دین کے اوپر لے کر آئے گی، تم دین سے نکل جاؤ گے. کہا ہم ایسے ہو جائیں گے؟ کہا بالکل ایسے ہی ہوگے. یہ روایت اتفاقاً، اس سلسلے میں مجھے ایک واقعہ بھی یاد آتا ہے کہ یہ روایت پہلے موجود تھی. جب ایران میں انقلاب اسلامی آیا تو وہابی علماء نے احساس کیا کہ یہ روایت بہت بڑی سپورٹ بن رہی ہے ایرانی قوم کے لیے، تو انہوں نے فوراً اپنی کتب تاریخ سے اس روایت کو کہیں نہ کہیں نکالنے کی کوشش کی. لیکن روایت ان کے مسانید کے اندر موجود ہے، یعنی شیعوں کے پاس بھی موجود ہے اور اہل سنت اور غیر وہابی فرقے کے پاس بھی موجود ہے. یہ روایت اتنی مسلم روایتوں میں سے ہے کہ لکھا ہوا ہے کہ تمہیں ذمہ داری دی جائے گی، تم ذمہ داری پوری نہیں کرو گے، خدا کسی اور قوم کو یہ ذمہ داری دے گا. لہذا ہمارے پاس عجیب طریقے سے موجود ہے. آپ نے روایات اگر پڑھنی ہے میں آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں. کتاب جمال منتظر، جس کا شاید میں نے پچھلے عشرے میں بھی حوالہ کیا، منتخب الوصر کتاب کا ترجمہ، اس کے اندر جا کر دیکھیے اس زمانے میں جس زمانے میں قم مجوسیت کا شکار تھا، جس زمانے میں قم ایک چھوٹا سا گاؤں تھا وہ بھی آتش پرستوں کا، اس زمانے میں امیر المومنین نے فرمایا قم ہمارے اور ہمارے اصحاب کا مرکز بنے گا. فرمایا اہل قم حجت ہوں گے پوری دنیا کے اوپر.
کیا یہ یستبدل قوما غیرکم نہیں ہے؟ خدا قوم تبدیل کر دے گا اگر ذمہ داری نہیں اٹھائی، ذمہ داری کو کسی اور قوم کو دے دے گا۔ ثم لا یکونوا امثالکم، کیا یہ بنی اسرائیل کے لیے تو ایسا نہیں ہوا کہ قوم بنی اسرائیل کو ذمہ داری دی گئی اور اس قوم نے ذمہ داری نہیں اٹھائی اور پروردگار عالم نے کہا تو ہمیشہ کے لیے ذلت اور مسکنت تمہارے اوپر لکھ دی گئی ہے۔ اب آپ تصور فرمائیں، کیا خود کوفہ کے ساتھ یہ نہیں ہوا؟ کیا خود اہل کوفہ کو یہ نہیں کہا؟ ہمارے پاس مصائب کے اندر بعض جملات ایسے موجود ہیں جو تاریخی قوانین کو بیان کر رہے ہیں۔ لہذا عاشور کے دن سید الشہداء نے ایک موقع کے اوپر ایک جملہ اہل کوفہ کے لیے کہا ہے، وہ یہ کہ خدایا ان کو ایسے عذاب میں مبتلا کر کے کبھی اپنے حکمرانوں سے خوش نہ رہ سکیں۔ اس وقت 1400 سال ہو رہے ہیں اس واقعے سے گزرے ہوئے، آج تک اہل کوفہ اپنے حکمرانوں سے خوش نہیں رہ پائے۔ اگر یہ مصائب کے اندر جملہ سید الشہداء کے اس دل سے نکلا ہے جو اپنے فرزند کو شہید ہوتا دیکھ رہا ہے، تو کیا خدا اس دعا یا بد دعا کو رد کر سکتا تھا؟ یہ وہ قوانین ہیں جو ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اب ہمیں اپنے بارے میں سوچنا ہوگا عزیزان محترم، ایسا نہ ہو کہ وہ یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم کا قانون ہمارے اوپر بھی نافذ ہو جائے۔ اب تک کم سے کم 3 دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جو منتظر قوم تھی آخری وقت میں غلطیوں کا شکار ہو گئی ہے۔ منتظر قوم آخری وقت میں غلطیوں کا شکار ہوئی ہے۔ میں جو آپ کی خدمت میں عرض کیا ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ نہیں جانتے ہوں۔ آپ قوم نوح کو جانتے ہیں، قوم بنی اسرائیل کی تاریخ آپ نے کہیں نہ کہیں سنی ہے، نبی اکرم کے زمانے میں جو عیسائیت اور یہودیت نے پیش کیا وہ سب کچھ کا سب آپ کے سامنے موجود ہے۔ پھر نبی کے زمانے میں اس حجاز کے رہنے والوں نے جو کچھ اہل بیت کے ساتھ کیا وہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے۔ اب مجھے بتائیے اس دفعہ کیا ہونا ہے؟ یا تو یہ کہیے جو میں نے شروع میں ختم کرنے کے لیے آپ کے ذہن میں عرض کیا، وہ یہ کہیے کہ یہ قانون کے تحت کچھ اور ہو جائے گا، یہ قانون کی زد میں نہیں آ رہا۔ تو کیا اللہ کے قانون میں استثناء ہوتے رہتے ہیں؟ اگر استثناء نہیں ہے اور یہ بھی اسی قانون کے تحت ہے تو پھر فرمائیے ذمہ داری ادا ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ نعوذ باللہ، اگر ذمہ داری ادا نہیں ہوئی، یستبدل قوما غیرکم، تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا خدا، ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ اس خاطر میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اس حساس موقع پر اپنی بھرپور ذمہ داریوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ کفر کا ایک ہمیشہ کا حربہ انسانوں کو بے طرفی کا درس دینا ہے۔ ہمیشہ کفر نے ایک حربہ استعمال کیا، کچھ انسانوں سے کہا تم بے طرف ہو جاؤ تاکہ تم کہیں حق کا ساتھ نہ دو، کہا تم ہمارا ساتھ نہیں دیتے کوئی بات نہیں، علیحدہ ہو جاؤ، حق کا ساتھ بھی مت دو۔ کیا میں اور آپ بے طرفی کر سکتے ہیں؟ اب آپ کو جو کرنے کا کام ہے وہ 2 کام ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ آج دنیا کا نقشہ آپ کے سامنے موجود ہے، جائیے دیکھیے حق اور باطل کی جنگ کہاں لڑی جا رہی ہے، کہاں حق کے نمائندے موجود ہیں، کہاں باطل کے نمائندے موجود ہیں۔ پھر دوسری بات یہ بتائیے آپ نے اس حق کی حمایت کی خاطر کیا انجام دیا ہے، اور اگر آپ نے حق کی حمایت کی خاطر کچھ نہیں کیا تو کس قانون کے تحت بے طرفی کو اختیار کیا ہے میں نے اور آپ نے؟ کیا اللہ کے ان قوانین کے اندر اقوام گزشتہ کے اندر کبھی کوئی بے طرفی کا قانون رہا ہے؟ مثلا کیا کوئی قوم حضرت نوح سے کہہ سکی کہ اے نوح نہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے نہ دشمنوں کا ساتھ دیں گے؟ کیا کوئی حضرت موسیٰ سے کہہ سکا کہ نہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے نہ فرعون کا ساتھ دیں گے؟ کیا کوئی خطبی مرتبت سے کہہ سکا کہ ہم تمہارا بھی ساتھ نہیں دیں گے، کفار مکہ کا بھی ساتھ نہیں دیں گے؟ اگر کسی نے ایسا کیا تو اس میں اور دشمنوں میں کیا فرق ہوا؟ اور مارکے کربلا میرے اور آپ کے سامنے موجود ہے۔ جب مارکے کربلا ہوا تو کیا بے طرفی اللہ نے قبول کر لی؟ کوئی بے طرفی قبول نہیں کی، کہا جو سنے گا عذاب کا شکار ہوگا اگر ساتھ نہیں دے گا۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اپنی ذمہ داری کو پہچانیے۔ خالق متعال نے مجھے اور آپ کو جو سید الشہداء کے ذریعے سے جذبہ دیا ہے، شہادت کا جذبہ، ایثار کا جذبہ، اس جذبے کو کہیں استعمال ہونا چاہیے۔ اس شہادت کے جذبے کو کہیں نہ کہیں پروردگار عالم نے اس دنیا کے اندر استعمال کرنے کے لیے دیا ہے ہمیں اور آپ کو۔ اگر میں اور آپ اس دنیا کے اندر اس جذبے کو استعمال نہیں کر سکے تو پھر مجھے بتائیے درس کربلا کس کے لیے دیا گیا ہے؟ اور اگر آپ اور میں اس بات کے منتظر ہیں کہ ایک کربلا تشکیل پائے گی اور اس کربلا کے اندر میں جا کر ساتھ دوں گا، تو مجھے بتائیے کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ حق اور باطل کس جغرافیہ میں لڑا جا رہا ہے؟ آپ اور میں کس چیز کے منتظر رہ رہے ہیں حق اور باطل کا ساتھ دینے میں؟ تو عزیزان محترم، مجھے اس کے سوا کوئی راستہ نظر نہیں آتا کہ میں اور آپ آج کی زندگی کے اندر اپنے حق اور باطل کی جنگ کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ ایک وہ جنگ ہے جو میں اور آپ اپنے نفس کے اندر لڑ رہے ہیں، اور ایک وہ جنگ ہے جو اس کرۂ ارضی کے اوپر لڑی جا رہی ہے۔
اگر ہم اس کو نہ شناخت کر سکے تو ہم اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر پائیں گے. اور جس دن میں نے اور آپ نے اس کو شناخت کر لیا اس کے بعد پھر ہمارے پاس کوئی چیز باقی نہیں رہے گی عذر کے لیے. یعنی خود بخود ہمارا دل چاہے گا کہ میں کیوں شہید نہ ہوں, میں کیوں اللہ کی راہ میں جان نہ دوں. کیا وہ جن کا میں ذکر کرنے میں فخر محسوس کرتا ہوں, کیا انہوں نے جانیں نہیں دی؟ یہ سید الشہداء کے معرکے کو دیکھیے, واقعہ کربلا کو دیکھیے تو آپ کو ایک عجیب عنصر بار بار نظر آئے گا, وہ یہ کہ سید الشہداء کی طرف سے پوری کائنات پر ایک چیز حجت ہو رہی ہے. حجت کیا ہے؟ حجت یہ ہے کہ اگر میں شیرخوار دے سکتا ہوں تو تمہارا کون سا بچہ میرے شیرخوار سے زیادہ قیمتی ہے. اگر میں علی اکبر دے سکتا ہوں تو تمہارا کون سا جوان میرے علی اکبر سے زیادہ خوبصورت اور قیمتی ہے. فرمایا اگر میں اپنی بہنوں کا پردہ دے سکتا ہوں تو تم بتاؤ تم میں سے کون سا صاحب احترام ہے جو اپنی حرمت کو بچانے کی کوشش کرے گا. مولا کی اس واقعے کے اندر حجت تمام ہوئی بھی ہے, تمام حجتیں انہوں نے پوری کر دی. انہوں نے فرمایا اگر میں 3 دن پیاسا رہ کر اسلام کا دفاع کر سکتا ہوں تو تم میں کون سی کمی ہے. لہذا سید الشہداء کا پیغام پہلے دن سے لوگوں کے کانوں کے اندر پڑنا شروع ہو گیا, پہلے دن سے لوگوں کی ذاتیں تبدیل ہونا شروع ہو گئیں. اور پہلا شخص جس نے اس واقعے کو اپنے اندر جذب کیا میں سمجھتا ہوں حر ابن یزید ریاحی کی ذات مقدس ہے. وہ حر جو کوفہ سے نکلتے ہیں تو روایت بیان ہوتی ہے کہ حر کہتے ہیں کہ جب میں کوفہ سے نکل رہا تھا تو پیچھے سے کسی نے ندا دی اور کہا اے حر جنت کی بشارت مبارک ہو. حر کہتے ہیں میں اپنے ذہن میں سوچتا تھا کہ جو شخص حسین کا راستہ روکنے جا رہا ہو اسے کون سی جنت کی بشارت مل سکتی ہے. حر سید الشہداء کے مقام کو پہچانتے ہیں, حر بی بی کے مقام مقدس سے بخوبی واقف ہیں. اور اگر مجھ سے پوچھیے اور آپ جانتے ہیں علماء بیان کرتے ہیں کہ حر کی ذات میں جو سب سے بڑا ہنر تھا وہ یہی ہنر تھا, بی بی کی ذات مقدس کو پہچان لینا, اس ذات سے ایک رابطہ جوڑ لینا, اس ذات کے ساتھ ایک احترام کے رشتے میں جڑ جانا. اور یہ پروردگار عالم کے اسرار میں سے ایک راز ہے کہ ہر دور میں اس نے کچھ شخصیتوں کو ایسا رکھا ہے کہ جن کا واسطہ اور توسل ان ہستیوں سے بن گیا, انہوں نے نجات حاصل کر لی. اصل پروردگار عالم نے سید الشہداء کا واقعہ اسی لیے رکھا ہے کہ جتنا بھی کوئی بے خبر ہو, جتنا بھی کوئی غافل ہو, کہیں تو سید الشہداء کی قربانی کو دیکھے گا, کہیں تو دیکھے گا کہ حسین کا قافلہ بچوں اور عورتوں کو ساتھ لے کر نکلا ہوا ہے. حر کے سامنے یہی قافلہ بار بار آ رہا ہے. لہذا حر سید الشہداء کا راستہ روکتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے حکم ہے, میں معذور ہوں, مجھے آپ کا راستہ روکنا پڑے گا. سید الشہداء تلخ کلامی فرماتے ہیں, غصے کا اظہار فرماتے ہیں, اور ایک موقع پر کہتے ہیں حر تیری ماں تجھ پر روئے, تو کیوں یہ کام کر رہا ہے. اب جو حر نے یہ جملہ سنا پلٹ کر فوراً کہا ہے حسین اگر عرب میں کوئی اور کہتا تو میں اس کی ماں کو بھی یہی کہتا, لیکن اے مولا اے حسین آپ کی ماں کو کچھ نہیں کہہ سکوں گا. آپ کی ماں کا معتقد ہوں, میں بیوی کے مقام کو پہچانتا ہوں, ان کی عظمت میرے دل کے اندر ہے. آپ کی ماں کے لیے سوچ بھی نہیں سکوں گا کہ ان کو کوئی ناراضگی پہنچے, ان کو کوئی تکلیف پہنچے. بس وہ شب عاشور آ گئی. حر کی ذات میں ایک سوال, اے حر سیدہ کا احترام کرنے والے یہ بتا سیدہ کے بچے کیوں پیاسے ہیں. اے حر تجھے سیدہ کا اتنا احترام کرتا ہے, یہ بتا نواسہ رسول اس کی اولاد طاہرہ یہ علادش کی آوازیں کیا تیرے کان میں نہیں آ رہی. بس حر کی ذات پر ایک انقلاب طاری ہوا. اے پروردگار یہ معافی مانگنے والا بندہ حاضر ہے, کیا اس کی معافی قبول ہے؟ اب ایک تردد دل کے اندر ہے, نہیں معلوم حسین میری معافی کو قبول کریں گے یا نہیں کریں گے. حسین کے لیے ایک بندہ بن کر جاؤں. بس اپنے لڑکے کو بلایا, اے فرزند تیرا ارادہ کیا ہے؟ میں نے حسین کے پاس جانا ہے. کہا بابا آپ کے ساتھ جاؤں گا. کہا بس بیٹا میری آنکھوں پر پٹی باندھ دے, میرے ہاتھوں میں رسی باندھ دے. میں کہوں گا حر اہل بیت کے مزاج کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. حر جانتے ہیں اگر کوئی معافی مانگنے جائے گا, کچھ مانگنے جائے گا تو نہیں ٹالیں گے.
حور مزاج کو جانتے ہیں، بس ہاتھوں میں رسی باندھی، آنکھوں پر پٹی باندھ لی، مولا کے حضور پہنچ گئے، بس قدموں میں گر گئے۔ مولا نے کہا حور سر اٹھاؤ، کہا مولا پہلے معافی ملے گی پھر سر اٹھاؤں گا۔ آپ کے بچوں کی پیاس کا ذمہ دار حاضر ہے، جو سزا دیں گے قبول ہے، بس معاف کر دیا۔ کہا مولا اگر معاف کر دیا تو بس ایک سعادت دیجئے، آپ کی راہ میں خون بہاؤں گا، میں کہوں گا اے ماننے والوں اپنے عقیدتوں کا اظہار اس طرح سے دیکھو، اپنے لیے کچھ مت مانگو، اپنے مولا کی راہ میں خون بہانا سیکھو۔ یہ حر کا طریقہ کار ہے۔ بس کہا مولا اگر میری توبہ قبول ہے تو پہلے میرا خون قبول ہوگا۔ پہلے اپنے فرزند کو بھیجا، فرزند روانہ ہوا۔ کون سا باپ نہ جانتا ہوگا جوان کی محبت کیا ہوتی ہے۔ بس بیٹا روانہ ہوا، اپنے بچے کو دیکھنا شروع کیا۔ ایک موقع آیا، بچہ زمین پر گر گیا، حر اٹھے اپنے جوان کا لاش لانے کے لیے۔ سید الشہداء حر کو تھام لیتے ہیں، اے حر تیری قربانیوں کی حد تمام ہو گئی ہے۔ اے حر آنکھوں پر پٹی باندھنا آسان ہے، رسیاں باندھنا آسان ہے، بچے کو تو نے بھیج دیا یہاں تک قبول، لیکن اے حر تو جوان کا لاشا نہیں لا سکے گا۔ جوان بیٹے کا لاشا لانا مشکل ہے، میں تیرے بچے کا لاشا لاؤں گا۔ بس مولا روانہ ہوئے۔ ارے اس جوان کا لاشا تو آ گیا، لیکن یہ بتاؤ حسین کے جوان کا لاشا کون لائے گا؟ وہ وقت آیا، سید الشہداء علی اکبر کے زانو پر پہنچے، جوان ایڑیاں رگڑ رہا ہے، اب اس جوان کا لاشا اٹھ رہا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے ہمارے قلوب کو منور فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں تو ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے پاک پروردگار ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ اے پاک پروردگار قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو آبان و انصار میں سے قرار فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری موت کو اہل بیت کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل فرما۔ ماتم حسین۔